اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں؟ اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا. ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں، حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کمال کا وظیفہ. اٹ از دا کی آف سکسیس. یہ کامیابی کی چابی ہے. مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے. آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں. اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں. فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی. یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں
کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب غور سے سنیے گا, کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے, جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان, وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے, میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے, یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی, یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں, اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے, جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا, مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب, نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا, لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سارے ہلا رہے ہیں ہاں یار یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. What is the meaning of that beautiful words? ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں, مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے, مگر محبت کی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے, جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے, بچپن کا دوست ہو, اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی, اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے, یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے, خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں, کوئی کرکٹر کا, کوئی فٹ بالر کا, کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا, کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا, کام ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے, با کمال بھی نہیں ہے, مگر خیال کرنے والا ہے, ساتھ دینے والا ہے, سپورٹ کرنے والا ہے, اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اب آئیے شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ,
محبت ہوتی ہے ان تین وجوہات کی بنا پر. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں، ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ، میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں. مثال دیتا ہوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا، اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. پتہ ہے کیسا پسینہ تھا؟ آئے ہائے ہائے ہیں، سبحان اللہ. نبی پاک ایسے مہکتے تھے. آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے. آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بتانا نہیں پڑتا. آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں 2 ہاتھ مڑنا، بندہ گھومتا ہی رہتا تھا. اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا. انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں. وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے. وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. میرے آقا کا ایسا پسینہ، یوں گلیاں مہکا کرتی ہیں. ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، سچی بات ہے. آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو، بے شک آنکھوں پہ پٹی مان دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے. 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی صلاحیت. جس کو عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. عشق رسول والی ناک ہو اور بھیج دو اسے مدینے، تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا ہے. وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی. ایسے خوشبودار آقا ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے. عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں. آپ بھی اگر مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، وہ بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں. اس زمانے سے شوق تھا. شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا. فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. وہ صحابی رسول دیکھ رہے کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں. فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو، کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا. وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں. اس بیٹی کو پتا چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے. اس دلہن نے لگانا شروع کیا. جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے، ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو. سنو ہوا کیا، اس دلہن نے پسینہ لگایا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا. پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا. اللہ اکبر، یہ کیسا عطر تھا؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں واللہ جو مل جائے
मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो बन जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्यों सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल दहन फूल। ऐसे है मेरे आका, इतने हसीन आका है, ऐसे बाकमाल आका है। अरे जनाब, अगर किसी हसीन से प्यार करना है तो आओ मैं बताता हूं मेरे आका का हुस्न जमाल कैसा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हुआ कि वहां औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने हाथ काट दिए। बीबी आयशा सिद्दीका से पूछो, वो कहती मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ का हुस्न देखा तो अपने हाथ काट दिए, अगर मेरे महबूब का जलवा देख लेते तो अपने दिल काट लेते। अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत का एक शेर है, बाज़ औक़ात आपको ख्याल आता होगा, ये दावत इस्लामी आला हजरत का नाम बहुत लेते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान की बात बहुत करते हैं, हम ऐसे ही उनके दीवाने नहीं हैं। ये एक शेर आज समझ लेना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़े अक्लमंद लोग जो होंगे जल्दी पिक कर लेंगे। अमेजिंग बात की है आला हजरत ने, वो कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। कहते हैं हजरत यूसुफ के हुस्न पर औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गईं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर तो अरब के नौजवान, अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया ये शेर ना, आपको बात समझ आ गई। मगर जरा इस शेर की अब गहराई में जाते हैं। ये शायरी की दुनिया का शाहकार है, उलमा मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए आला हजरत ने कैसे इल्म के दरिया बहाए हैं। जरा मेरे साथ रहिएगा, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। हुस्न का मतलब ये कि औरतों ने देखा था ना जलवा, तो पहला क्या हो गया? हुस्न। किसका हुस्न था? हजरत यूसुफ का। मेरे साथ रहिएगा, आप इंजॉय करेंगे सारी जिंदगी शेर को। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। दूसरा क्या है? किसका हुस्न? यूसुफ। क्या कटी? उंगलियां कटी। कटी या कट गई? कट गई ना, बेसाख्ता कट गई तो कटी। ओके। पांचवी बात क्या है? किसकी उंगलियां थी? औरतों की उंगलियां थी। छठी बात क्या है? वो औरतें किधर की थी? मिस्र की थी। अब जरा समझिएगा, औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, ये उंगलियां काटी नहीं गई, बेसाख्ता कटी हैं। और क्या कटी हैं? उंगलियां कटी हैं। किस बात पर कटी हैं? हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर कटी। ये 6 बातें हैं, याद रखिएगा। आला हजरत ने इन 6 बातों का जवाब अगली लाइन में दिया है। पहली लाइन में 6 बातें जिक्र की हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। अब कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हुस्न है, इधर सिर्फ नाम है। देखा नहीं है, हुजूर आपको दीदार नहीं किया, सिर्फ आपके नाम पर। क्या वहां कट गई हैं? यहां कटवाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, हैं होशो हवास में कटवाते हैं। उधर उंगलियां कटी हैं, हुजूर उधर सर कटवा रहे हैं। उधर मिस्र की औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं, जिनके जाहो जलाल की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे रजा ने कमाल कर दिया और ये बताया कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा बाकमाल बनाया था। अल्लाह करीम नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं एक 14वीं रात थी और चांद बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था। आप भी कभी 14वीं रात को चांद देखे तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं मैं 14वीं रात को बाहर निकला, चांद बड़ा ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। फिर मेरे आका भी एक बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने तशरीफ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। अरे चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आए हाय, मेरे आका कैसे हसीन है, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, चांद तो नबी पाक का खिलौना है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने एक बार नबी पाक से कहा, प्यारे आका के चचा है ना,
کہتے حضور میں ایمان تو اب لایا ہوں، مگر ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں آپ کو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن میں، تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا۔ حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے، جب ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں، کہتے ہیں بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے، وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں، تایا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، معاف کر دیں بھائی، بتائیں تو نہ سب کو۔ بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا، لیکن یاد نہیں ہوتا۔ نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار جھولے میں۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا تھا۔ آقا فرماتے جی چچا جان، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا۔ اے میرے چچا جان، میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا۔ ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا حسین، ایسا باکمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے، اگر واقعی کسی باکمال سے محبت کرنی ہے، تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ آنکھیں کیسی ہیں پوچھو اعلیٰ حضرت سے، کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کان مبارک کیسے ہیں دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک ہونٹ کیسے ہیں، کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ارے زبان مبارک کیسی ہے، کہتے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا سپورٹنگ کیسے ہیں، فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں میں طاقت کیسی ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، مسکراہٹ کیسی ہے، ارے آقا مسکرائیں تو روتوں کو ہنسا دیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کس وصف کی اور جسم اطہر کی کس بات کی بات کی جائے، ساری دنیا کے خزانے رب نے عطا فرمائے، مگر سادگی کا عالم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ایسے میرے آقا ہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا حسین بنایا۔ اب چلتے ہیں کہ دوسرا ریزن کہ جناب حسین نہ بھی ہو تو کوئی با کمال ہونا اس سے پیار ہو جاتا ہے، اسپیشل ایبلٹیز ہوں، کمال کے اس کے معاملات ہوں، تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، انسپائر ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی با کمال سے پیار کرنا ہے، اے نوجوانوں سنو، تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ اللہ نے کیسا با کمال بنایا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے ہوں گے، کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے؟ آج تک ہم اپنی ٹائمنگ، نماز کی ٹائمنگ، افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا، اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے، مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی، میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر مکعب صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں ہوا۔ اب نبی پاک نے کیسا معجزہ دکھایا، ذرا سوچئے کہ یہ تو ہم نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا ہے کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے،
देखिए लॉजिकली जमीन से पानी निकलता है, हमने भी देखा बोरिंग करें तो निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, आबशारों से निकलता है। मगर सुनो मेरे आका का मौजज़ा कैसा था, नबी ये पाक ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिया। रावी कहते 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारे हो गए। इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि 1400 साहबा ने पानी पिया, सबने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, जनाब बर्तन भर लिए। पूछा गया पानी में जोश कैसा था, कहा थे तो 1400 लेकिन जोश ऐसा था कि 1,00,000 होते सबको पूरा हो जाना था। है कोई ऐसा बाकमाल? अल्लाह अकबर। और मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो कलम रजा कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। अगर आप किसी स्पेशल से ही प्यार करना चाहते हैं तो नबी ये पाक से ज्यादा बाकमाल कोई नहीं है। इस दुनिया में अथॉरिटीज के साथ साथ रब ने आसमानों पर इख्तियार अता फरमाया, रब ने इस पूरी कायनात पर अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह के हबीब फरमाते इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, आका फरमाते बेशक मुझे रब अता फरमाता है और मैं तकसीम करने वाला हूं। तो ये बात आज अपने अकीदे को भी दुरुस्त कर लो, कभी कंफ्यूज ना होना। वो जो पंजाबी में हम शेर कहते हैं ना, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, अरे यही तो हदीस मेरे आका फरमा रहे हैं। बात करूं, मदीने के लोग आते थे, दूर दराज के गांव से लोग आते, कहते हुजूर हमारे इलाके क्या जो है वो पानी कुआं खोदा, कड़वा पानी निकला है। अब कड़वा पानी निकला, इसमें नबी पाक के पास क्यों आए हो भाई? वो जानते थे इनकी निगाहे करम से बहुत कुछ हो जाता है। आका तशरीफ ले जाते, उस कुएं में कुल्ली फरमाते, वो पानी मीठा हो जाया करता था। कैसा लुआबे दहन है, हसीनों से प्यार करने वालों, किसी के थूक में कमाल देखा है? थूक से घिन आती है। अल्लाह ने ऐसा लुआबे दहन अता फरमाया। हजरत एक बड़े प्यारे साहबी हैं उतबा, वो कहते उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहते मैं, उनकी 4 बीवियां थी, वो चारों बीवियां एक बात आपस में करती थी कि हजरत उतबा पता नहीं कौन सी खुशबू लगाते हैं, वो बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती, वाइफ अपने अपने शौहर के लिए तैयार होती, मगर देखती हजरत उतबा उनसे भी ज्यादा महकते थे। एक दिन चारों ने मिलकर पूछा, हुजूर हमने कभी आपको खुशबू लगाते देखा नहीं, छुपके लगता है आप लगाते हैं, कौन सी खुशबू लगाते हैं? हजरत उतबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। और आप खुशबू नहीं लगाते, इतने महकते कैसे हैं? कहले हुआ ये कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज हो गई, मैं नबी पाक की बारगाह में गया। आए हाय, साहबी का अकीदा देख रहे हो, बॉडी पे प्रॉब्लम तब भी नबी पाक के पास जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा मेरे पास क्यों आए हो, जाओ किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। आका फरमाते अपना कुर्ता उतारो। हजरत उतबा कहते मैंने कुर्ता उतारा, मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू किया। कहते उस दिन से बीमारी दूर हो गई, जिस्म ऑटोमेटिकली महकने लग गया है। ऐसे बाकमाल आका हैं, अल्लाह अकबर। एक बार एक सहाबी कहते मैं तलवार से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते गजवे में मेरी तलवार टूट गई। आका के पास आया, कहता हुजूर तलवार टूट गई है। नबी पाक ने लकड़ी पकड़ा दी, कहते लकड़ी पकड़ कर चला गया मैदान में, वो लकड़ी ही तलवार बन गई। हाय हाय हाय, कैसे बाकमाल आका। एक बार क्या हुआ, 2 सहाबा कहते हैं रात हो गई, नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, अब वापसी का वक्त आया। मिसाल देता हूं आपको, अभी तो हम बाहर जाएंगे, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास गाड़ी, सब में लाइटें होंगी, स्ट्रीट लाइट होंगी, हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ब्लैकआउट हो जाए, स्कूटर की गाड़ी की लाइट भी ना हो, तो कैसे रास्ता मिलेगा? उस जमाने में गांव में सोचे, कोई लाइट नहीं है और वापस जाना है, रोशनी नहीं है। नबी पाक से अर्ज करते हैं हुजूर वापस जाना है, रोशनी नहीं है। प्यारे आका ने एक लकड़ी दी और उसको हाथ टच कर दिया, कहते हैं बाहर निकले तो वो लकड़ी टॉर्च की तरह रोशन हो गई। अच्छा, दोनों सहाबी जो है उस रोशनी के सहारे चलने लगे, चलते 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 अपने घर के पास पहुंचे तो अब टी जंक्शन आ गया। टी जंक्शन से मुराद क्या होता है, आगे रोड बंद, एक सहाबी का घर दाईं तरफ, एक का बाईं तरफ। अब दोनों सोच रहे हैं लकड़ी लेके कौन जाए, रोशनी तो एक के साथ चली जाएगी, दूसरा अंधेरे में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। रिवायत के अल्फाज हैं, दूसरे सहाबी ने जमीन से लकड़ी उठाई, उस लकड़ी से टच की, वो दूसरी लकड़ी भी रोशन हो गई। हैं, नबी ये पाक के नूर की बात तो बाद में करना, आका जिसे टच कर दे वो नूरानी हो जाता है।
یہ شان ہے میرے آقا کی. اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا با کمال کوئی نہیں. ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت ہے. فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی ہیں. ہاں ہر نبی کے صحابی, ہر نبی کو دیکھا انہوں نے. تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا, فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے, ایک جہان دیکھا, ہر نبی سے ملاقات ہوئی, کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے, سوال دیکھو, اس کا جواب سنیے گا. ہیں جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا, میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں, جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے. سدرا والے کون؟ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, آقا سبھی میں نے چھانا. ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی. یہ بھی دیکھو صحابہ پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی دن نہیں کھاتے تھے. کبھی ہمارے پاس بھی پیسے کم ہو جائے نا, پسند کا کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کیا کرو. اللہ والے شکوہ نہیں کرتے. اتنی بڑی ہستی ہے مگر کہتے اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا تھا, بھوک سے برا حال تھا. میں نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھ گیا مگر خودداری یہ تھی کہ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے کھانا چاہیے. آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں, مدد مانگنے نکل جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر گزرے. میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا. کہتے میں نے شرعی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا چہرہ دیکھیں, میری حالت دیکھیں تو جواب دیتے دیتے سمجھ جائیں مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا بھی کھلا دیں. کہتے صدیق اکبر نے جواب دیا اور چلے گئے. اب میری ہمت تو نہ ہوئی وہ کہتا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے. کہ نبی پاک تشریف لائے. جب آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرائے. آقا تو دلوں کے حالات جانتے ہیں نا, پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہے. کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ. گھر لے گئے. گھر گئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ابھی کوئی تحفے میں دے کر گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ. اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا نا اپنے مدینہ شریف میں. اللہ آپ کو بار بار مسجد نبوی کی ہم سب کو حاضری عطا فرما. یہ بالکل روضہ رسول کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے. سارے غریب صحابہ ہوتے, پورا لباس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, ایک چادر بعض اوقات جسم پر ہوتی, کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. نبی پاک مجھ سے بڑا پیار فرماتے تھے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے بھوک سے میرا برا حال, پیالہ ایک دودھ کا اور وہ 70 صحابہ, وہ آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مگر کہتے نبی پاک کا حکم تھا. میں گیا اور 70 صحابہ کو لے آیا. مجھے دل میں خیال تو آ رہا تھا ایک پیالہ ہے, میرا ابھی پیٹ پورا خالی ہے اور یہ 70 صحابہ آ گئے. نبی پاک نے ایک اور کمال یہ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ شدید بھوک لگی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے لوگوں کو کھانا کھلانے کی. بندہ کیسا, 80 پہلے بھوکے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں. اچھا ظاہر ہے خیال بھی آتا ہوگا یہ تو 2-3 بندوں میں ہی پورا ہو جائے گا. پہلے صحابی نے دودھ کا پیالہ لیا, کہتے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ بھر کر دودھ پیا. میں دوسرے کے پاس لے کر گیا, انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا. سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں رہ گیا اور نبی پاک رہ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو دودھ. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے نا, کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا, پیٹ بھر کے دودھ پیا. جب دودھ پی لیا آقا علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ پہ لگایا, پھر پیا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں تیسری بار پیا. جب چوتھی بار نبی پاک نے فرمایا, میں نے کہا بس آقا اب میری بس ہو گئی ہے. تو اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے آقا نے وہ پورا دودھ نوش فرما لیا. یہ کیسے با کمال آقا ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے 70 صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بلکہ سوال کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. فارسی میں شیر کہتے دودھ کو.
اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا۔ بہرحال اگر میں کمالات بیان کرتا جاؤں ساری رات نکل جائے گی۔ آئیے میں تیسرے ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں۔ حسین اگر سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین کوئی نہیں۔ با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک جیسا با کمال کوئی نہیں۔ اب آؤ وہ تیسرا ایسپیکٹ جو ہے، وہ تیسری بات جو کتابوں میں لکھی گئی کہ جناب بندہ اس سے پیار کرتا ہے جو خیال کرنے والا ہو، جو فکر کرنے والا ہو، جو احسان کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا اس پیرائے میں نبی پاک کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جو آپ کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے آپ کو یاد کرنے والا ہو۔ ارے اللہ اکبر، آج لوگ بڑے بڑے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں پتہ نہیں کس کی تصویر لگی ہے، کسی ایکٹر کی، کسی کرکٹر کی، اور پتہ نہیں کسی سیاست دان کی۔ میں کبھی ایک بندے سے پوچھا، یار یہ جو مشہور آدمی ہے وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتا ہے مجھے کیسے جانے گا، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کبھی تمہارا خیال رکھا اس نے؟ کہا مولانا صاحب جب جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا؟ میں نے تم اس سے محبت بڑی کرتے ہو؟ کہا میں تو بال بھی اس جیسے بناتا ہوں، کپڑے بھی اس جیسے پہنتا ہوں، بولنے کی کوشش بھی اس کے سٹائل سے کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، تم اس سے محبت کرتے ہو نہ تمہیں جانتا ہے نہ کبھی تمہارا خیال رکھا۔ میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہا تھا، جو راتوں کو جاگتے تھے، جو آنسو بہاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب دنیا میں تشریف لائے، جب آقا 12 ربیع الاول کی صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں گئے اور زبان پر کیا جاری تھا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ارے جب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ وہ راتوں کو رویا کرتے، وہ نبی پاک امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے۔ معراج کی رات جب رب کی بارگاہ میں گئے، ارے اتنی بڑی ملاقات نصیب ہوئی تھی، وہ ہمیں وہاں بھی نہ بھولے، ہمیں بھی وہاں بھی یاد کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو ایک شاندار انعام کیا ملا؟ قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب نے فرمایا اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ بلینک چیک تھا؟ آپ کو کوئی بلینک چیک دے کہ جو بھرنا ہے بھر لو، بلکہ جو مانگنا ہے مانگو۔ ہم کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ نبی پاک سے رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جبریل امین جب یہ آیت لے کر آئے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے آقا ملے ہمیں جو ہر موقع پہ ہمیں یاد کرنے، ان سے محبت نہ کروں میں؟ بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، زندگی میں تو ہمیں یاد رکھا، بلکہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا نا تو لب مبارک کو جنبش ہو رہی تھی۔ ایک صحابی رسول کان قریب لے گئے تو میرے آقا قبر میں بھی امتی امتی پکار رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور محشر کے دن کیا حال ہوگا؟ خود فرماتے ہیں اور نبیوں کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا۔ میں اس خوف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ کیسے آقا ہے؟ ساری دنیا جنت میں جانے کو تڑپ رہی ہوگی اور آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا میرا رب جنت میں مجھے نہ بھیج دے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ تلاش کر کر کے امتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب اسی قیامت کا منظر کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ
वही हाल आपका होगा। मेरे आका इस तरह अपने गुनाहगारों को तलाश कर रहे होंगे, अपने उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे, जैसे किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाए वो किस तरह तलाश करती है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ होंगे? एक हदीस में एक सहाबी ने पूछा ना, हुजूर कयामत के दिन आपको कहाँ ढूंढूं? फरमाया मुझे हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। कहा हुजूर वहां ना मिले? फरमाया पुल सिरात पर आ जाना। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले तो कहा मीजान पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों के पलड़े भारी कर रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले, फरमाया तीन जगह के अलावा मुझे कहीं और ना पाओगे, मैं अपने उम्मतियों की मदद कर रहा हूंगा। सुभान अल्लाह। यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, क्या कहते हैं कि मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मेरे आका जो फरमाएंगे वो इंशाअल्लाह होता चला जाएगा, लोगों की शफाअत होती चली जाएगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मदरी चैनल के नाज़रीन, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, अगर किसी ख्याल करने वाले से प्यार करना है, किसी मोहब्बत करने वाले से प्यार करना है, तो मेरी माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करने वाले मेरे आका हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले भी मुझे मेरा याद रख रहे थे, मेरे लिए दुआएं फरमा रहे थे, और आज कब्र में भी याद फरमा रहे हैं, महशर के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। अल्लाह अकबर। फिर हम उन्हें क्यों भूल जाएं, फिर हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें। आला हजरत यही तो पैगाम देते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, वो कभी भी नहीं भूले हमें। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। क्या हम याद किए हुए अपने आका को? हम भुला बैठे। हाँ, हमारी आदतों में नबी पाक की आदतें नहीं हैं, हमारी जिंदगी में प्यारे आका की सुन्नतें नहीं हैं। हम दावा तो करते हैं कि हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक नारा बार बार लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसकी नमाज कैसे कज़ा हो जाती है? उसको हराम रोजी छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? उसको बेहयाई के काम छोड़ना कबूल क्यों नहीं? वो धोखा कैसे दे सकता है? आका फरमाते मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अगर आज मुसलमान धोखा दे रहा है, झूठ बोल के अपना माल बेच रहा है, कसमें खाकर अपना माल बेचते हैं, बाद में वो चीज नहीं निकलती है, ऐसा ना करें प्यारे इस्लामी भाई। अगर नबी पाक की कयामत के दिन शफाअत लेनी है ना, तो ऐसे काम तो करके जाओ कि चेहरा दिखा सकें, आका हमें देखकर अपने सीने लगा लें। आज तो मैंने आपको लॉजिकली रीजन से भी साबित कर दिया कि नबी पाक जैसा और कोई नहीं जिससे प्यार किया जाए, मगर प्यार जबानी सिर्फ ना होना, प्रैक्टिकली प्यार। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, कैसी मोहब्बत है कि मुझे बताना पड़ता है मैं किसका उम्मती हूं? ऐसा होता है आजकल, कोई नौजवान, मॉडर्न नौजवान कभी सामने आता है ना, तो ना उसके चेहरे से पता चलता है वो मुसलमान है, ना उसके लिबास से पता चलता है मुसलमान है। थोड़ी बातें करें कि बंदा चले कोई इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जबान पे कोई ऐसी बात आएगी तो पता चलेगा मुसलमान है। नहीं जनाब, किसी तरीके से पता नहीं चलता ये मुसलमान है। जब अपना नाम बताता है ना, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद खालिद है, बंदा कहता अच्छा अच्छा ये मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम, वरना कहीं से पता नहीं चलता। क्या ये है नबी पाक की गुलामी? ये है उम्मती होने का हमारा दावा? होना क्या चाहिए? फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मैं लाखों लोगों में जा रहा हूं ना, दूर से बंदा पहचान ले कि नबी पाक का उम्मती जा रहा है, ये आका का आशिक जा रहा है। इसका चेहरा, इसका लिबास, इसका अंदाज, इसका कारोबार है, इसकी गुफ्तगू, इसकी बातों में मिठास, इसकी ईमानदारी, इसकी सच्चाई बताए। अरे उम्मती ऐसा है तो आका कैसे होंगे? ऐसा उम्मती नहीं बनना चाहिए कि मुझे देखकर लोग कहें कि उम्मती, उसकी अखलाक ऐसे तो उसके नबी के अखलाक कैसे होंगे? ये उम्मती इतना ईमानदार है, इसके नबी कैसे अमानतदार होंगे? अरे उम्मती इतना सच्चा है तो नबी कितने सच्चे होंगे? मगर आज सच बताओ, क्या ऐसा हो रहा है? बल्कि आज उम्मती को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। मुसलमानों के बारे में बुरी बातें हो रही हैं हमारी वजह से, हमारे किरदार की वजह से। ऐसा ना करें। आज ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका के ऐसे उम्मती बनेंगे कि जिसके जरिए दीन का